السلام علیکم۔ ڈیرہ نواب سے عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ جو خطیب حضرات تنہا لے کر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں ان کا کاروبار تو اذان جمعہ کے متصل ہی شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اذان کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، تو کیا اس فرمان الہی کی روح سے علماء حضرات کا معاوضہ لے کر خطبہ دینا صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں مفتی عبدالستار حماد صاحب، واضح رہے کہ پیش آمدہ مسئلہ کے مطابق ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں، کیونکہ اس دور میں کچھ حضرات جو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں ضروریات زندگی سے آگے بڑھ کر طمع و لالچ اور ہوائے نفس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ رد عمل کے طور پر بعض انتہا پسند اس دینی خدمت پر کاروبار کی پھپتیاں کس رہے ہیں، اور بعض مقامات پر فضا اس قدر مقدر کر دی گئی ہے کہ بقدر ضرورت مشارہ لینے کے جرم میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری گزارشات یہ ہیں کہ ضروریات زندگی سے بالاتر ایسے مخلصین آج کل کہاں دستیاب ہیں جو فی سبیل اللہ یہ خدمت سر انجام دیں۔ دوسری طرف یہ بھی اندیشہ ہے کہ تان و ملامت کے ان شدید حملوں کی تاب نہ لا کر بعض کم ہمت اس دینی فریضہ کی بجا آوری سے اجتناب کرنے لگیں، اس کے سنگین نتائج مساجد کے ویران ہونے کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا جائے۔ لہذا سوال یوں ہونا چاہیے کہ دینی کام کے لیے کسی صاحب علم کی ہمہ وقتی یا جز وقتی خدمات معقول مشاہرہ پر حاصل کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ پیش خدمت ہے کہ وہ خلافت اٹھانے سے پہلے کپڑا فروخت کرنے کا کاروبار کرتے تھے۔ جس دن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو اگلے دن حسب پروگرام کپڑا فروخت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جناب امیر المومنین، رعایا کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اہل خانہ کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم آپ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خود بیان کرتے ہیں کہ خلافت سے پہلے میرا کاروبار میرے بال بچوں کے لیے کافی تھا، اب چونکہ میں مسلمانوں کے معاملات میں مصروف رہتا ہوں، لہٰذا اب آل ابی بکر کو مسلمانوں کے مال سے بقدر ضرورت لینے کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق خلیفہ کی پہلی ذمہ داری نماز پڑھانا ہے۔ جب اس مصروفیت کی وجہ سے خلیفہ کو بیت المال سے کچھ وصول کرنے کا حق ہے تو خطیب کو اپنی پابندی اور مصروفیت کا حق وصول کرنا کیوں ناجائز ہے، جبکہ وہ اہل مسجد سے معاہدہ خدمت طے کرنے کے بعد مصروف ہو گیا ہے۔ اسی طرح جز وقتی دینی خدمات سر انجام دینے پر مشارہ وصول کرنا بھی شریعت سے ثابت ہے، جیسا کہ ایک مریض پر سورہ فاتحہ کا دم کرنے پر 40 بکریاں لینے کا معاہدہ طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، کتاب اللہ پر معاوضہ لینے کا تم زیادہ حق رکھتے ہو، بلکہ آپ نے دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے مزید فرمایا کہ میرا بھی اس میں حصہ رکھ لینا۔ اب ہم ایک اور پہلو سے بھی اس مسئلہ کا جائزہ لیتے ہیں، کیا واقعہ یہ دینی خدمت کاروبار یا خرید و فروخت ہے جو اس آیت کی زد میں آتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ اجارہ کی ایک قسم ہے جو پابندی کے مقابلہ میں طے ہوئی ہے۔ اگر اسے کاروبار کا نام بھی دے دیا جائے تو بھی منع نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی اذان کے بعد اس کاروبار کو منع فرمایا ہے جو ذکر اللہ یعنی جمعہ کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد کو آتے وقت راستہ میں جو کاروباری معاملات طے ہو جاتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ صورت مسئلہ میں جس دینی خدمت کو کاروبار کہا گیا ہے وہ اللہ کے ذکر میں رکاوٹ کا موجب نہیں ہے، بلکہ وہ تو عین اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں اور دنیاوی کاروبار میں کیا قدر مشترک ہے کہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہو؟
مسئلہ کی وضاحت کے بعد ہم خطیب حضرات سے بھی یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب حیثیت ہیں تو اس قسم کی خدمت کو لوجہ اللہ سر انجام دیں، اور اگر واقعہ ضرورت مند ہیں تو بقدر ضرورت لینے پر اکتفا کریں۔ اسے دنیا طلبی کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ جذبہ تبلیغ سے سرشار ہو کر اس عظیم خدمت کو سر انجام دیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اس کی مزید دلیل بخاری شریف سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے، بہترین مزدوری وہ ہے جو کتاب اللہ پڑھا کر، سکھا کر، سمجھا کر لی جائے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہم پابندی کرتے ہیں نا، اس پابندی کا ہم معاوضہ لیتے ہیں۔ مثلا کہ نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن پڑھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو پڑھانے کے طور پر جب ہم کسی کو مقرر کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک مسجد میں ایک جگہ میں 5 نمازوں پر پابند کرتے ہیں، تو اس پابندی کا معاوضہ دیا اور لیا جاتا ہے، تو اس پابندی کا معاوضہ لینے سے کوئی بھی چیز شریعت کی منع نہیں کرتی، لہٰذا اس طرح کے شکوک و شبہات نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔